آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA-27 اور LA-28 کے 54 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ شروع، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 2 اگست کو خراب موسم کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ انتخابات کا تیسرا مرحلہ پونچھ میں 10 اگست کو شیڈول۔ مسلم لیگ نون مجموعی طور پر 23 نشستوں پر کامیاب، پیپلز پارٹی کو 9 سیٹوں پر کامیابی ملی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کا شور، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تلخیاں، بلاول بھٹو نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی، یہ صاف و شفاف نہیں، دھاندلی زدہ الیکشن تھے، یہ گولی، قاتل اور خونی الیکشن تھے۔ اس سب کے باوجود آپ نے پیپلز پارٹی کو 9 نشستوں پر کامیاب کروایا ہے۔ میرپور اور مظفر آباد میں چوری کی گئی سیٹیں واپس دلواؤں گا۔ پیپلز پارٹی ہمت نہیں ہارتی، ہم پیچھے نہیں ہٹتے اور کبھی میدان نہیں چھوڑتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بلاول بھٹو کے بیان پر طنز، سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا۔ مسلم لیگ نون پر آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کا وقت شروع ہو گیا۔ نمبر پی ٹی آئی کے بھی پورے تھے، کسی کو نمبر سے خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون کی بی ٹیم بنا ہوا تھا۔ لیگی امیدواروں کو بیلٹ پیپرز انتخابات سے 2 روز پہلے ہی دے دیے گئے تھے۔ پنجاب پولیس کے اہلکار بیلٹ پیپرز پر ٹھپے لگاتے رہے۔ 2024 میں فارم 47 کی حکومت بنی اور آزاد کشمیر میں فارم 47+ ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا جوابی وار، پیپلز پارٹی پر کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کرنے کا الزام، کہا الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نے ڈرٹی ٹرکس اپنائیں، کالعدم ایکشن کمیٹی کے ساتھ مل کر ہنگامہ کروایا۔ چودھری لطیف اکبر پر قاتلانہ حملے کا ڈرامہ کیا گیا، کیا مکوں اور گالیوں سے بھی قاتلانہ حملہ ہوتا ہے؟ مسلم لیگ نون نے الیکشن میں سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ سسٹم کام نہیں کر رہا، حکومت ناکام ہو گئی، وقت آنے پر ہم کندھا کھینچ بھی لیں گے۔ پیپلز پارٹی رہنما ندیم افضل چند کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو، کہا سیاستدانوں کو ذاتی مفاد چھوڑ کر ایک ٹیبل پر بیٹھنا ہوگا، فیصلہ کر لیں ملک کو پارلیمانی یا صدارت نظام کے تحت چلانا ہے۔ ملک کے حالات تاجروں کی وجہ سے ہی خراب ہیں۔ محسن نقوی کی باتیں سن کر پیپلز پارٹی بھی حیران تھی۔ محسن نقوی کی کاکروچ کے اکٹھے ہونے والی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی، کہا ایران کو تباہ کن کارروائی سے پہلے آخری موقع دینا چاہتا ہوں، امید ہے ایران عقل سے کام لے گا اور درست فیصلہ کرے گا، ڈیل نہ ہوئی تو اسے تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کی درخواست پر بات چیت ہو رہی ہے، اس عمل کی حمایت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر ممالک کر رہے ہیں۔ آبدائے ہرموز کھلنا پہلا مرحلہ اور وہ کل مکمل طور پر کھل جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں نیوکلیئر ایشو پر بات ہوگی، جلد کسی ایک طرف ہو جائیں گے، یہ کوئی پیچیدہ معاملہ نہیں ہے۔ ایران کو آبدائے ہرموز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں سے فیس وصولی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہماری اجازت کے بغیر ایران تک کچھ نہیں پہنچ سکتا۔ ایران کشیدگی نہیں بڑھانا چاہتا، ملکی مفادات کا پوری قوت سے دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر کا اعلان، مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ کشیدگی کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتے، سلامتی، مفادات، سرزمین کے دفاع کے لیے بھرپور کارروائی کریں گے۔ ایران امن کا خواہاں ہے مگر دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ایران کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی تردید، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ امریکہ سے بات چیت نہیں ہو رہی، ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، چین کشیدگی کم کرنے میں مدد کر رہا ہے، جہاں ضرورت ہو وہاں قطر بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری رہیں تو آبدائے ہرموز کی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ مذاکرات سے قبل امریکہ کے طرز عمل میں تبدیلی ضروری قرار، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ امریکہ واضح طور پر اعلان کرے وہ جنگ نہیں چاہتا، ایران کے منجمد فنڈ بحال اور آبدائے ہرموز میں مداخلت بند کی جائے، بحری ناکہ برقرار رہی تو امریکی بحریہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ایران نے یوکرین میں 3 اہداف پر حملوں کی تیاری کر لی تھی۔ عمان کے قریب کارگو شپ کو پروجیکٹائل لگنے کی اطلاع، برطانوی میریٹائم ایجنسی کے مطابق واقعہ قصب کے شمال مشرق میں پیش آیا، عملہ محفوظ رہا، واقعے کی تحقیقات جاری۔
قطری وزیر اعظم سفارتی سطح پر متحرک، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، عمان اور بحرین کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امریکہ اور ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور۔ آبِ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی یقینی بنانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ترک صدر طیب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ترک صدر کی حوثی ملیشیا کی جانب سے تجارتی جہازوں پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد کا خیر مقدم، کہا خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں۔ غزہ امن منصوبے پر اسرائیل کو روڈ میپ پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر بھی گفتگو۔ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ ایران کے وزیر صنعت و تجارت محمد عطا وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے پر پیش رفت اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر غور کیا جائے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری، کسٹمز، بینکاری تعاون اور سرحدی تجارتی روابط کے فروغ پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پیٹرول 4 روپے 8 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 45 پیسے فی لیٹر سستا۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 389 روپے 93 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں آج کے لیے نافذ العمل ہو گئیں۔ ملک کی معاشی ترقی کے لیے نجی سرمایہ کاری کا فروغ ناگزیر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نجی سرمایہ کاری کے فروغ اور پائیدار معاشی ترقی میں متعلق اجلاس۔ ملک میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے فروغ کے لیے پرائیویٹ ایکویٹی فنڈ کے جلد قیام پر زور، لائحہ عمل جلد پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا پبلک ایکویٹی مارکیٹ کے فروغ کے لیے جامع روڈ میپ جلد تیار کیا جائے۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ پرائیویٹ ایکویٹی فنڈز سرمایہ کاری کے لیے مؤثر محرک کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معدنیات، زراعت، لائف سٹاک، توانائی اور دیگر شعبے معاشی ترقی کے بنیادی محرک بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے پبلک ایکویٹی مارکیٹ ایک اہم ذریعہ بن سکتی ہے۔ ایک نئی بحث جو شروع ہوئی ہے، جو صوبوں سے متعلق ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نظام جو ہے آپ کا وہ مکمل کولیپس کر گیا۔ آپ اس کے اوپر ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ابتدا کریں جس میں کہ جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں وہ شامل ہیں۔ ایک قومی حکومت جو ہے وہ آگے آ کے تمام سیاسی جماعتوں کو اس ڈائیلاگ میں شریک بھی کرے گی۔ آج آپ مجھے بتائیں کہ اگر تحریک انصاف اس ڈائیلاگ میں نہیں ہے تو کیسے پاکستان کے اندر اصلاحات ہم متفقہ لا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے نا کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے اندر کون سی جمہوریت ہے؟ جب آپ نئے صوبے بنائیں گے آپ کو سیاسی جماعتیں بھی جمہوری کرنی پڑیں گی۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا ملک میں نئے صوبوں کے قیام پر زور۔ سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کہتے ہیں کہ ملک کے آگے بڑھنے کی بنیاد ہی نئے صوبے ہیں۔ نئے صوبوں پر نیشنل ڈائیلاگ رکھیں۔ گورننس کا موجودہ نظام فیل ہو چکا، پی ٹی آئی کو شامل کیے بغیر اصلاحات نہیں ہو سکتی۔ محمود مولوی نے کہا انتظامی بنیادوں پر صوبے بننے چاہیے، نئے صوبوں کے لیے ریفرینڈم ہونا چاہیے۔ نئے یونٹس بنتے ہیں تو اس میں سندھ کو نقصان کیسے ہوگا؟ عمران اسماعیل بولے مفاد کی خاطر نئے صوبوں کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ محمد علی درانی نے کہا آئین میں نئے صوبوں کے لیے طریقہ کار موجود ہے۔ بہاولپور، ہزارہ اور جنوبی پنجاب صوبے کا راستہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے روکا۔